السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، احکام قربانی قسط نمبر 4 میں آپ کا استقبال ہے۔ قربانی کے چند مسائل پیش خدمت ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش اور اپیل ہے کہ جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ دینی مسائل کا عام کرنا، ان کو پھیلانا کار ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا وجوب۔ قربانی کے وجوب کے شرائط حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 ایام قربانی میں مقیم ہونا، نمبر 4 ایام قربانی میں بقدر نصاب مال، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد ساز و سامان کا مالک ہونا۔ واضح ہو کہ قربانی اور صدقہ فطر کے وجوب میں مال پر سال گزرنا یا مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ قربانی کا سبب وجوب۔ قربانی کا سبب وجوب ایام قربانی ہیں، پس جو شخص ایام قربانی کو اس حالت میں پائے کہ اس میں قربانی کے وجوب کی مذکورہ بالا شرطیں پائی جا رہی ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور ایام قربانی سے قبل قربانی معتبر نہ ہوگی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 87.5 گرام سونا یا 612 گرام 260 ملی گرام چاندی ہو، یا اتنی ہی چاندی کی قیمت کے بقدر روپیے، پیسے یا ضرورت سے زائد ساز و سامان یا مال تجارت ہو۔ اگر کوئی شخص اس قدر مال کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ مالدار شخص ایام قربانی سے قبل فقیر ہو جائے۔ جو شخص مالدار تھا اسی وقت اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا، پھر وہ جانور گم یا ضائع ہو گیا، اور جب قربانی کا وقت آیا تو یہ مالدار فقیر ہو گیا، یعنی صاحب نصاب نہیں رہا، تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے۔ فقیر شخص ایام قربانی میں مالدار ہو جائے۔ جو شخص پہلے فقیر تھا عین ایام قربانی میں یا قربانی کے تیسرے دن آخری وقت میں صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ قربانی کرنے کے بعد فقیر مالدار ہو جائے۔ اگر فقیر شخص نے اپنی طرف سے قربانی کر دی تھی، پھر وہ قربانی کے آخری دن مالدار ہو گیا تو اب اس پر دوبارہ قربانی لازم ہو جائے گی، اور پہلی قربانی نفلی شمار ہوگی کیونکہ وہ قربانی عدم وجوب کی حالت میں ادا کی گئی ہے۔ مالدار کی قربانی کا جانور گم ہو گیا۔ جس صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہو اور اس نے جو جانور قربانی کی نیت سے رکھا ہو وہ قربانی سے پہلے گم ہو جائے تو اس پر اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ مالدار کی قربانی کا جانور مر گیا۔ مالدار شخص نے قربانی کے لیے جو جانور متعین کیا تھا اگر وہ قربانی سے قبل مر جائے تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ غنی کے جانور کے بچے کا حکم۔ غنی نے قربانی کے لیے جو جانور متعین کیا تھا اس نے قربانی سے قبل بچہ جن دیا تو اس بچے کی قربانی غنی پر لازم نہیں ہے۔ غنی کا قربانی کے جانور کو بدلنا۔ غنی شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنا متعین کردہ جانور قربانی سے قبل بدلے اور اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، کیونکہ غنی شخص کے متعین کرنے سے قربانی کا جانور متعین نہیں ہوتا، لہٰذا اسے بدلنے کا اختیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔